واجب الاحترام قابل تکریم سامعین ذی قدر، جمعۃ المبارک کا بابرکت بسعادت دن ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس دن کی اجتماعیت نصیب فرمائے۔ عید گزر چکی ہے اور ہم سب لوگوں نے اس عید کے اوپر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جانور قربان کی۔ اللہ کے راستے میں قربانی دینا یہ ایک عظیم عمل ہے، اور قربانی مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ جیسا ہم نے جانوروں کی قربانی دی، ایسے ہی انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، اپنے احساسات کی قربانی دیتا ہے۔ اور کچھ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نبی کے فرامین کے لیے، اللہ کے نبی کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے، اور انہی قربان کرنے والوں کو، جان قربان کرنے والوں کو شہداء کہا جاتا ہے۔ اور ان شہداء میں سے پھر وہ شہداء کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بتایا، حضور کے ساتھ شامل حال رہے، حضور کے زمانے میں رہے، حضور پہ ایمان لے کر آئے، حضور کے دین کے لیے اپنا مال قربان کیا، اپنا سب کچھ لٹایا اللہ کے دین کے لیے، ہجرتیں کی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، ان کی شہادت کا پھر کیا مقام اور مرتبہ ہو۔ انہی شہداء میں سے ایک مظلوم ترین شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جن کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کرام کو اللہ جل شانہ نے نمایاں خصوصیات عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الگ سے فضائل بھی بیان کرے۔ ان صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین و افضل ترین صحابہ کرام، انہی خلفائے راشدین میں سے تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی حضور سے رشتہ داری دیکھیں کیسی ہے کہ حضرت عثمان کی پانچویں پشت میں والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی شجرہ نسب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائیں، اور فروع میں دیکھیں، نیچے کی طرف دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں، اور ذوالنورین کا لقب ملا حضرت عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاشرے میں عام انسان نہیں تھے، صاحب حیثیت انسان تھے، مالدار انسان تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ ایمان لے کر، یعنی یہ وہ چوتھے شخص ہیں جنہوں نے، مردوں میں سے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، چوتھے مسلمان ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ ایک شخص جو صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، کاروبار کے لیے اس سے مشورے لیتے ہیں، معاشرے میں عزت اور مقام ہے، جہاں جاتا ہے اس کے کپڑے، اس کی خوشبو، اس کی وجاہت، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے ہر انسان سمجھ جاتا ہے یہ صاحب حیثیت آدمی ہے۔ یہی عثمان جب ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اپنے گھر میں رسیوں سے باندھ دیتے، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا حکم بن ابی العاص نے، اور کہا کہ تو بے دین ہو گئے، یعنی اس کی نظر میں تو یہ بے دین ہو گئے، اپنا دین چھوڑ دیا، حضور پہ ایمان لے آئے،
اور کہنے لگا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑو گے تمہیں ان رسیوں سے آزاد نہیں کیا جائے. اور حضرت عثمان کو پتہ بھی ہے قبیلے کی سرداری میرے سر آنی ہے, قبیلے کا تاج میرے سر پہ رکھا جانا ہے, لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دنیا کے فیوچر کو نہیں دیکھا, اپنے اس دنیا کے مستقبل کو نہیں دیکھا کہ میں آج رسیاں کھلوانے کے لیے اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دوں تو مجھے یہ قبیلے والے عزت بھی دیں گے, منصب بھی دیں گے, سرداری پہ بھی بٹھائیں گے, میری آؤ بھگت بھی کریں گے اور دنیا میں مجھے عزت اور احترام بھی دیں گے. حضرت عثمان نے یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو مرضی کر لیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے قبیلے والے آپ کو دشوار دیں گے, اس کے باوجود آپ اپنے قبیلے والوں کی اس زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سوچیں. اس کے باوجود کہ حضرت عثمان کو معلوم ہے کہ دنیا میں میرا کوئی عہدہ, منصب, میرا فیوچر, میرا کاروبار سب شاید کہ شاید برباد ہو جائے, یہ سب کچھ سامنے دیکھتے ہوئے بھی حضرت عثمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت تھی کہ حضرت عثمان نے دین کو نہیں چھوڑا. آج تو ہم حضور سے بے وفائی کر لیتے, 10,000 کی رشوت پہ حضور سے بے وفائی کر لیتے, ایک گاڑی پہ حضور سے بے وفائی کر لیتے ہیں, رشوت آفر کر دی کسی نے گاڑی دیں گے, یہ کر دیں وہ کر دیں تو وہ کر لیتے. اس میں یہ ایک بات آگے میں کرتا چلا, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں سفارش بالکل ہی غلط ہے. بھائی سفارش غلط نہیں ہے, ناجائز سفارش غلط ہے, سفارش کریں اس میں کوئی برائی نہیں, لیکن سفارش وہ ہو جو جائز ہو, کہ وہ شخص اس کا حقدار بھی ہو اس کام, اور پھر اس کا وہ کوئی معاملہ نہیں ہو رہا, کوئی مسائل آگے, کسی قسم کو کوئی پریشانی ہے, وہ اس چیز کا حقدار ہے, اس کا یہ حق ہے, پھر اگر آپ سفارش کریں تو یہ تو باعث ثواب اور باعث اجر ہے. لیکن ایک شخص ایک چیز کا حقدار ہی نہیں ہے اور پھر اس کی ناجائز سفارش کی جائے اور اس کو کوئی عہدہ, منصب یا کوئی بھی اس کو سہولت, کوئی بھی چیز مل جائے اور حقدار کا حق مارا جائے, یہ ناجائز, حرام اور باطل سفارش. تو بہر کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو لے لیا, اللہ کے نبی سے وفا کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پکڑ لیا. میرا آپ سے سوال ہے, جب حضرت عثمان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ تھا کہ میری دنیا برباد ہونے جا رہی ہے, میں حضور کے ساتھ جا رہا ہوں, کیا ایمان پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کے بعد اللہ نے حضرت عثمان کے رزق میں اضافہ کیا یا کمی؟ اضافہ ہوا. اللہ کے دین پہ ڈٹ گئے, ایمان نہیں چھوڑا, حضور کو نہیں چھوڑا, حضور سے بے وفائی نہیں کی, اللہ سے بے وفائی نہیں کی, اللہ کے دین سے بے وفائی نہیں کی. اللہ نے حضرت عثمان کو وہ مال و دولت دیا کہ آج تک, آج بھی حضرت عثمان کا کاروبار 1400 سال کے بعد بھی اس دنیا میں جاری و ساری. 1400 سال گزر گئے اور آج بھی مدینہ منورہ میں فندق عثمان قائم ہے. آج بھی حضرت عثمان کے نام پہ رجسٹرڈ پراپرٹی مدینہ میں موجود ہے. آج بھی اس کی جو انکم ہے, اس کا جو منافع ہے, اس کا جو پروفٹ ہے, وہ غرباء میں اور مساکین میں اور عمرہ کرنے والوں میں اور زائرین میں تقسیم کیا جاتا ہے. سے پتہ یہ چلا کہ اگر انسان اللہ کے دین پہ ڈٹ جائے اور اللہ کے دین کے لیے
کوئی دنیاوی عہدہ، منصب، مال، دولت قربان کرنی پڑے اور وہ قربان کر دے تو اللہ دنیا میں بھی اسے ڈبل کر کے، اس سے دگنا کر کے دوبارہ لوٹاتے۔ اس لیے اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے ہچکچایا نہ کرے، ڈرا نہ کرے۔ دنیا کا کوئی خوف، رزق کا کوئی خوف، دنیا کی کوئی ملامت وہ آپ کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ میں داڑھی رکھ دوں گا لوگ کیا کہیں گے، وہ شلوار تخنوں سے اوپر کروں گا بھائی لوگ کیا کہیں گے، بھائی یہ کھلے ڈلے کپڑے پہنوں گا، علماء صلحاء والا لباس پہنوں گا، لوگ کیا کہیں گے، صوفی کہیں گے، مولوی کہیں گے۔ بھائی شادی میں اگر میں رسومات نہیں کروں گا، مہندی نہیں کروں گا، بھائی لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی مرنے کے بعد اگر میں نے قرض لے کر یہ اتنا بڑا لوگوں کو بلا کر جم اکٹھا کر کے قرض لے کر اور وہ منت اللہ کر کے اپنا وہ سفید پوشی بچانے کے لیے اتنا بڑا ختم نہ کیا شامیانے لگا کر، تو بھائی لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو لوگ کیا کہیں گے، یہ جو جملہ ہے یہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم حضور سے بے وفائی کریں۔ یہ ہمیں بعض اوقات مجبور کر دیتا ہے کہ ہم سرکشی کریں، بغاوت کریں اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس لیے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیں۔ یہ دنیا والے کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوتے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان دنیا والوں کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، اور آپ صرف دو آنسوؤں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے۔ وہ رب جس کے ہاتھ میں ان ساری دنیا کے لوگوں کے دل ہیں، جب چاہے جس کے دل کو جس طرح موڑ دے، جب چاہے جس کے دل میں جس کی محبت، عزت، تکریم ڈال دے، تو کیوں ہم ان دنیا والوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ کو راضی کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آج بھی ان کا کاروبار جاری و ساری رکھا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اپنی اس بیٹی سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ غزوہ بدر کا موقع تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا آپ نہیں جاؤ، میری بیٹی بیمار ہے گھر میں، آپ میری بیٹی جو آپ کی اہلیہ ہے، جو آپ کی بیوی ہیں، آپ ان کی پیمارداری کریں، آپ ان کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں شریک ہوئے، صحابہ کرام شریک ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ بدر میں جتنے بھی لوگ شریک تھے، جتنا اجر اللہ نے ان بدر میں شریک ہونے والوں کو عطا کیا، اتنا ہی اجر اللہ عثمان کو بھی عطا کرے، کیونکہ حضور نے خود روکا تھا حضرت عثمان کو۔ یار، اور اللہ کے دین کے لیے جو میں نے سب سے پہلی بات کی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئی، اور حضور جب بدر کی فتح کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کی صاحبزادی رقیہ اس دنیا سے جا چکی۔ ہم بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور بیٹیاں ہوتی بھی بڑی ناز والی ہیں، بڑی نخرے والی ہوتی ہیں، بڑی جلدی اپنے باپ سے ناراض ہوتی ہیں، ان کو بڑا مان ہوتا ہے اپنے باپ پہ کہ بیٹا چھوڑ دے، بھائی چھوڑ دے، خامہ، لیکن باپ نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ باپ بڑے لاڈ اٹھاتا رہا ہمارے، اب بھی لاڈ اٹھائے گا۔ اس بیماری میں بھی حضور اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے بدر کے میدان میں۔ آج ہم اللہ کے دین کے لیے کیا قربانی دیتے؟ کیا اللہ کے دین کے لیے ہم نے آج تک قربان کیا؟ کیا دیا ہم نے اللہ کے دین کے لیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف تھا شرم و حیا، اور ایک ان کا وصف تھا اللہ کے راستے میں مال قربان کرنا۔ آج کی ہماری یہ مجلس جب ہم اس سے اٹھیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حیا کو زیادہ لائیں گے۔
اور اپنے دل کا محاسبہ کریں گے کہ یہ جو مال کی محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، 2-2 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ انکم ہے، اس کے باوجود اپنے غرباء، اپنے فقراء، اپنے مساکین، یتامہ، اپنے جو اعزاء اقربا غریب فقیر مساجد مدارس میں ہم اس طرح خرچ نہیں کرتے جس طرح ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ حیا کا یہ عالم تھا حضرت عثمان کا۔ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب غسل بھی کرتا ہوں تو میں کپڑے سارے نہیں اتارتا، کپڑے پہن کے غسل کرتا۔ اور خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل میں بھی میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرا سینہ میرے گھٹنوں سے لگا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے شرم و حیا کو باوجود اس کے کہ کپڑے پہن کے غسل فرما رہے ہیں پھر بھی اپنا سینہ گھٹنوں سے لگا کر پھر اوپر پانی ڈالتے تھے۔ یہی حیا تھی۔ ایک بار حضور کی مجلس میں حضرت ابوبکر تشریف لائے، حضور آرام فرما رہے تھے، اپنی کیفیت پہ بیٹھے رہے۔ حضرت عمر تشریف لائے، حضور اپنی کیفیت پہ بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوڑی صحیح کر کے بیٹھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور پھر فرمایا عثمان کو آنے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیا کروں۔ ہمارے نوجوان جو پورا دن سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، پورا دن نیٹ فلکس پہ گزارتے ہیں، پورا دن یوٹیوب پہ گزارتے ہیں، ساری راتیں سوشل میڈیا پہ اپنا ایمان، اپنے اعمال، اپنی اللہ کی محبت، اپنے حضور کی محبت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے حضرت عثمان کا پیغام ہے حیا کو اپنا لو، حیا کو اپنا لو۔ حیا بڑی قابل قدر چیز ہے، حیا بڑی قابل قدر چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہے کہ عثمان دنیا میں حیا کرتے تھے، اللہ آسمان میں فرشتوں کو حکم دیتے کہ عثمان سے حیا کر۔ اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، اپنے دل و دماغ میں حیا پیدا کرو، اپنے چال ڈھال میں حیا پیدا کرو، اپنی بول چال میں حیا پیدا کرو، اپنی زبان میں حیا پیدا کرو۔ پھر دیکھو اللہ کے فرشتے کیسے تمہارے ساتھ رہتے، پھر دیکھو کیسے فرشتے تمہاری حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرمیوں میں آرام فرماتے تو گرمیوں میں بھی اپنے جسم کے اوپر ایک بڑی موٹی چادر کر کے سوتے کہ مبادہ میں سویا ہوں اور میرے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ کھلا نہ رہ جائے۔ اتنی حیا اکیلے میں، تنہائی میں بھی۔ اور ہم لوگ تو لوگوں کے سامنے بھی حیا نہیں کرتے۔ حیا اس معاشرے کی اس وقت، اس زمانے میں، آج کل کے دنوں میں سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آنکھوں کا حیا، زبان کا حیا۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے 2 طرح کی حیا انسان سے اٹھا کے رکھ دی ہے۔ ایک تو شرم و حیا نہیں رہی، اور دوسری حیا آنکھوں کی یہ اٹھا دی کہ جو نظر آیا اس کی طلب دل میں پیدا کر۔ یہ تو خاص بے حیائی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دیکھا، گھر دیکھا، گاڑی دیکھی، کوئی پرس دیکھا، کوئی بائک دیکھا، کوئی اور چیز دیکھی، موبائل دیکھا، آئی فون دیکھا، سیمسنگ کوئی بھی نیا آیا، بس یہ ان آنکھوں سے دیکھا اور یہ اس دل میں اس کی حرص، اس کی طمع، اس کی لالچ فوراً شروع ہو گئی۔ پھر نہ آؤ دیکھا، نہ کاؤ دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا،
اور اس موبائل کو، اس گاڑی کو، اس گھر کو پانے کے لیے پھر ہر ناجائز اور حرام طریقہ اختیار کر کے وہ ہم اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یا آپ اپنے گھر کوئی آسائش نہیں لا رہے، یا آپ اپنے گھر کوئی اچھی چیز نہیں لا رہے، یہ جہنم کی آگ اپنے گھر لے کر آ رہے۔ اور اس میں یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ آج کل کے زمانے میں حلال طریقے سے بھی پیسہ کمانا بڑا آسان ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے حلال طریقے کے ذریعے کاروبار کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ یہ میں نوجوانوں سے خطاب کروں، وقت ضائع نہ کریں، اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، حلال اور جائز کاروبار کریں، کمائیں، اور کما کر حضرت عثمان کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حضرت عثمان تشریف لائے، حضرت عثمان تشریف لائے حضور کے گھر۔ اما جان عائشہ صدیقہ آرام فرمایا، فرمایا حضور کہاں ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا 3-4 دن سے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، اور حضور مسجد میں نفل ادا کر، حضور کے گھر میں فاقہ ہے، اور حضور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور بولو نا یار، حضور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اچھا ہوا کیا ہے؟ گھر میں فاقہ۔ یہ کوئی بڑی بات ہے؟ یعنی حضور جیسی شخصیت کے لیے تو بہت بڑی بڑی اللہ کے نبی نے قربانیاں دی، زخمی ہوئے، جہاد میں گئے، دندان شہید ہوئے، تو یہ تو بڑی چھوٹی چیز تھی کہ فاقہ ہو جائے۔ لیکن حضور امت کو سکھانا چاہ رہے، اما عائشہ کو سکھانا چاہ رہے، صحابہ کو سکھانا چاہ رہے، مجھے اور آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی کی بھی کوئی پریشانی تکلیف آ جائے تو فوراً نفل پڑھ کر کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے۔ یہ حضور تربیت دے رہے ہیں۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، سب سے پہلے ہم دنیا کے سارے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ جب دنیا کے سارے اسباب اختیار کر کے ہم لوگ یہ اپنے ذہن کے مطابق سوچ لیتے ہیں کہ ہم اب کامیاب نہیں ہوں گے، پھر ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ذات، غنی ذات ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے، اور وہ متکبر ذات ہے، جاہ و جلال والی ذات، قہار ذات ہے۔ اسے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ سب سے پہلے میرے دربار پہ آئے اور مجھ سے فیصلہ کروائے کہ میں اس کے حق میں کوئی فیصلہ کروں اور دنیا کا نظام چلے، نہ کہ دنیا کے سارے نظام استعمال کر کے اپنی طرف سے محنت کوشش کر کے سب سے آخر میں میرے دربار میں اللہ پھر بھی دے دے تو بے نیاز ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی رحمت جوش میں آ جائے وہ دے دے۔ لیکن اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اپنی مصیبت تکلیف سب سے پہلے دنیا کے سامنے نہیں بلکہ مجھ رب کے سامنے پیش۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لایا، دیکھا حضور دعا فرما، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدھا گھر گئے، اونٹ سے لدا ہوا اناج، غلہ، اشرفیاں اور کیا کیا، اور کھانے کی بکری، وہ چمڑی اتار کر پورا ایک وہ گوشت بکری جو ہے وہ لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب بھی گھر میں کوئی ضرورت ہوگی آپ ضرور مجھے بتائیں گی، یہ مجھے آپ نے جو ہے نا یہ زبان دینی ہے کہ حضور کو کھانے کا کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ نے مجھے ضرور بتایا۔ حضور عائشہ کدھر بتاتی ہیں کسی کو، وہ تو اللہ سے مانگتی، لیکن یہ تھا کہ حضور کا خیال رکھنا۔ اللہ کے راستے میں کیسے حضرت عثمان خرچ کرتے تھے، غزوہ تبوک سب سے بڑی مثال ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب دین کو کسی چیز کی ضرورت ہو، دین کا کوئی کام ہو اور اس میں آپ پہل کرنے والے بن جائیں تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، والسابقون الاولون والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے کہ دین کا کوئی کام ہو اور اس میں کوئی شخص پہل کرنے والا بن جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص پہل کرتا ہے اس کو اتنا اللہ عزت مقام مرتبہ کیوں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جتنے بھی لوگ دیتے ہیں اس کی ترغیب پہ دیتے ہیں، اس کو دیکھ کے دیتے ہیں، اس نے اتنا دے دیا تو ہمیں بھی دینا چاہیے یار، اللہ کے راستے میں دے، تو وہ اجر بھی اس پہلے بندے کو ملتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، وقت ختم ہو گیا، میں مختصراً عرض کرتا ہوں، اعلان فرمایا کہ گرمی ہے، لوگوں کے پاس معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں، اور صحابہ کرام کی تعداد بہت بڑی ہے جو جہاد میں جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ سب سے پہلے اٹھنے والے شخص حضرت عثمان تھے۔ فرمایا 100 اونٹ اناج غلہ کے ساتھ، پھر فرمایا 100 اونٹ اور اسلحے اور اس کے ساتھ، پھر حضور نے اعلان، تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان اٹھے۔ جب تینوں مرتبہ حضرت عثمان اٹھے تو حضور نے ارشاد فرمایا ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ اگر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے پہل کریں گے، اللہ کے راستے میں مال لٹائیں گے، تو اللہ اپنی طرف سے آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب دین کے لیے اللہ کے راستے میں مانگا جائے، اللہ کے راستے میں اعلان کیا جائے کہ مال خرچ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اس وقت اگر آپ پہل کریں گے تو اللہ حضرت عثمان کی طرح آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ تو دو چیزیں آج کی گفتگو سے ہم نے لینی ہے اپنی زندگی میں۔ ایک یہ کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں حیا کو لے کر آنا ہے، ہماری زندگی میں حیا ہونی چاہیے، ہماری آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا ہے۔ اور آسان الفاظ میں عرض کروں کہ مسجد کا یہ چلتا ہے، مثال کے طور پہ چندہ ہوتا ہے، ابھی کر رہے ہیں، تو ایک شخص ڈالتا ہے 100 روپیہ، ساتھ بیٹھا شخص ہے وہ بھی ڈالتا ہے 100 روپیہ۔ اب پہلا شخص جس نے 100 روپیہ ڈالا، اس کی تنخواہ ہے یا انکم ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، 2-3 لاکھ روپے۔ اور ساتھ بیٹھا جس شخص نے 100 روپیہ ڈالا، اس کی ٹوٹلی انکم 40,000 روپے منتھلی۔ مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کی نظر میں کیا یہ جو 100 روپیہ پہلا دینے والا شخص ہے جس کی 2-3 لاکھ روپے انکم ہے، اور یہ جو دوسرا شخص جس کی صرف 40,000 انکم ہے، یہ دونوں 100 روپے اللہ کی نظر میں کیا برابر؟ نہیں برابر۔ جس کی 40,000 ہے اس نے جو 100 روپیہ دیا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے، کہ اس کے دل پہ کوئی لگا ہوگا کہ یار 100 روپیہ نکلا ہے جیب۔ صدقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیں تو آپ کی جیب کو پتہ چلے کہ کچھ نکلا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ کہ آپ جب دیں قبول تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جسے آپ کہتے ہیں نا زبردست قسم کا صدقہ، بہترین قسم کا صدقہ، جس پہ اللہ کو پیار آ جائے، جس پہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی جیب سے دیں تو آپ کی جیب کو پتہ چلے کہ یار کچھ نکلا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جیب سے نکلے تو آپ کی جیب کو احساس تک نہ ہو کہ کچھ نکلا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری عورتوں کو حیا بھی نصیب فرمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم سامعین عزیز قدر، جمعۃ المبارک کا بابرکت باصحابت دن ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس دن کی اجتماعیت نصیب فرمائے، اس دن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام عطا فرمائے، ان کی زندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے ہمارے لیے ایک رول ماڈل اور نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور ان کے دلوں میں ایمان کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا، اور پھر انہوں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان میں سے جلیل القدر صحابی رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبوت کے چھٹے سال ایمان لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور 6 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے ان کو دعوت دی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ استعمال فرمایا، اور وہ کیا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، یہ دونوں ایسے لوگ ہیں کہ جو معاشرے میں نمایاں ہیں، لیکن ان کی صلاحیتیں، ان کی ساری قوت، ان کی ساری طاقت وہ اسلام کے دعوت کی بجائے اسلام کی مخالفت میں لگ رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب یا عمرو ابن حشام، ابو جہل کا نام عمرو ابن حشام تھا، اے اللہ عمر ابن خطاب کو یا پھر عمرو ابن حشام کو، ان دونوں میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے اسے تو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور ان دو میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب تھا۔ اور حضرت عمر کتنے سخت تھے کہ اپنے چچا زاد بھائی، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، ان کے چچا زاد بھائی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو سیدھا ان کے گھر گئے، نہ اپنے چچا سے بات کی، نہ چچی سے، نہ کسی اور سے، ان کو اٹھایا اور سیدھا اپنے گھر لے آئے اور ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ یعنی کہ طبیعت میں سختی اور مزاج تو تھا ہی، لیکن جب اسلام کی مخالفت میں تھے تو اس حد تک آگے تھے کہ اپنے سگے چچا زاد بھائی کو باندھ دیا اور کہا جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑتا میں تجھے آزاد نہیں کروں۔ اپنے سگے چچا زاد بھائی کو انہوں نے غلام بنا لیا، باندھ دیا، قید کر لیا، اتنی سختی تھی۔ دیگر بھی جو غلام ہوتے تھے ان پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سختی کیا کرتے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازنا چاہا تو اللہ پھر اس قرآن کی برکت سے بہت سے لوگوں کو ہدایت پر لے آتے۔ حضرت عمر اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات مسجد کے اندر نہیں سویا، اپنے گھر کے اندر نہیں سویا، تو مجھے رات باہر گزارنی تھی، میں بیت اللہ کا جو غلاف ہوتا تھا، جو کپڑا ہوتا تھا، اس کے اندر چھپ کے لیٹ گیا۔ کہتے میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور سورۃ الحاقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنا شروع کر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو مجھے کوئی شاعر لگتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ فرماتے پھر میرے ذہن میں خیال آیا یار یہ تو کوئی کاہن ہے، اسے پتہ بھی چل گیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس سے اگلی آیت اللہ کے نبی نے پڑھی کہ اللہ کے نبی کاہن بھی نہیں۔ حضرت عمر فرماتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے دل نے اس وقت گواہی دی کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایک عصبیت تھی، اپنی قوم، اپنا قبیلہ، جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر بڑے سے بڑا انسان بھی عدل و انصاف سے پیچھے رہ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آخری جو حربہ ہوتا ہے انسان کا وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جس سے دشمنی کر رہا ہے، جس سے مخالفت کر رہا ہے، اس کو قتل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انتہا تک قدم اٹھانے کی کوشش کی، تلوار لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ اپنے گھر کی تو خبر لو
تمہاری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ وہ تلوار جو اللہ کے نبی کے لیے نکالی ہوئی تھی وہ لے کر اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی، ان کی بہن ایمان لا چکی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت چل رہی ہے، میاں بیوی دونوں تلاوت کر رہے ہیں، حضرت زید ان کو پڑھا رہے ہیں، اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ قرآن نہیں سیکھتے۔ یہاں پہ ارسلان صاحب ہیں، سلطان صاحب ہیں، قاری ثاقب صاحب، 3 قاری یہاں پہ موجود ہیں، لیکن کتنے لوگ جو ان کے پاس آتے ہیں قرآن سیکھنے کے؟ حضرت فاطمہ، ان کے شوہر شادی شدہ بڑے ایمان لے کر آئے، حالانکہ عربی تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن سیکھا انہوں نے حضرت زید سے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ عمر جتنی بھی ہو گئی، ہمیں اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم قرآن ان قراء کرام سے آ کر سیکھیں، قرآنی قاعدہ سیکھیں، پھر قرآن کی تلاوت سیکھیں۔ تو بہر کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سخت مزاج تشدد کیا۔ ہم نے سیرت کے واقعات میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی اور ایمان لے آئے۔ آپ قرآن کی تاثیر دیکھیے، آپ قرآن کی طاقت اور قوت اور پاور دیکھیے کہ حضرت عمر کس کیفیت میں، کس جلال میں، کس غصے میں اور کس دشمنی کی انتہا پہ آئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار نکال لی، اپنی سگی بہن کے لیے تلوار نکال لی، اپنے سگے بہنوئی کے لیے تلوار نکال لی، لیکن جب سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو اس قرآن نے وہ ساری کی ساری دشمنی، وہ سارے کا سارا غصہ جو اسلام دشمنی کے اوپر محمول تھا، وہ سارے کا سارا ختم کر دیا، اور حضرت عمر کے دل میں ایمان آ گیا۔ یہ ہے قرآن کی طاقت، یہ ہے قرآن کی پاور، جس سے میں اور آپ آج بے خبر ہیں۔ ہمیں اس قرآن کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے دلوں کو پھیر دیتا ہے، یہ کیسے دنیا کی محبت دلوں سے نکال کے رکھ دیتا ہے، یہ کیسے عصبیت اور قوم پرستی کو دل سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، یہ کیسے کفر اور نفاق اور شرک اور یہ ساری کی ساری برائیوں کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے اور دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے منور کر دیتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضرت عمر نے قرآن کو لیا، اسلام کی مخالفت میں انتہا پہ تھے، لیکن اللہ کے نبی کی دعائیں اور اس قرآن کی برکت حضرت عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے۔ اور حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں کہ جب ایمان لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ 40 صحابہ کرام موجود، یہ سارے کے سارے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ جبرائیل امین آسمانوں سے تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، حضور دنیا میں آپ کے صحابہ عمر کے ایمان لانے سے خوش ہیں، آسمانوں میں فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے سے آج خوش ہیں۔ کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ جن کے ایمان لانے پہ فرشتے بھی ناز کریں، فرشتے بھی خوشیاں منائیں۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا اللہ کے نبی نے۔ اور عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے نمبر پہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام کہ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، ان کا نام لے کر ارشاد فرمایا، ان میں سے ابو بکر پہلے ہیں اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 آسمان میں وزیر ہوتے ہیں اور 2 زمین میں وزیر ہوتے ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں جو وزیر وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور فرمایا دنیا میں میرے جو وزیر ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ اللہ کے نبی کے آسمانوں کے وزیر دیکھیں، جبرائیل اور میکائیل،
اور زمین کے وزیر ابو بکر و عمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا. کئی آیات ایسی ہیں ان کے شان نزول میں واضح لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. ہم یہ چیزیں پچھلے گزشتہ سال میں عرض کر چکے ہیں ساری چیزیں. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس نیت سے کہ میں اور آپ ان کی زندگی سے کچھ سبق اخذ کریں، کچھ سبق لیں، سوائے اس کے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں. 40 کے قریب احادیث ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائے کہ وہ حدیث صرف بیان کر دی جائیں اور فضیلت ہمارے دلوں میں آ جائے، لیکن ہماری زندگیاں عملی طور پر حضرت عمر کی زندگی سے حالی ہوں تو پھر تو فائدہ نہ ہوگا. حضرت عمر کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں ہم کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری، ان کی زندگی کے ان کے عمل کے دو نمایاں وصف کہ ایک ان کا لقب فاروق تھا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، ہمیشہ حق کے اوپر ڈٹ جانے والے تھے، ہمیشہ حق بات کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے اور حق بات کو قبول کرنے والے تھے. ہمارے عام طور پہ یہ مزاج ہے کہ کوئی شخص ہو وہ اکڑ مزاج ہو، وہ بدتمیز ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا صاف گو ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اکڑ مزاج سے منع فرمایا. صاف گو ہونا، حق بات کرنا الگ بات ہے، اور بدتمیز ہونا، اکڑ مزاج ہونا الگ بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ صاف گو ہونا کیا ہوتا ہے اور بدتمیز اور اکڑ مزاج ہونا کیا. واضح ان کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم لوگ ان کی زندگی سے سیکھیں کہ صاف گوئی کسے کہتے ہیں، حق بات کہنا کسے کہتے ہیں، کس انداز میں کی جاتی ہے اور حق بات قبول کیسے کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ اور اعلان فرماتے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ آج کے بعد کوئی مہر مقرر نہیں کرے گا. 400 درہم سے زیادہ حق مہر نہیں رکھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ زیادہ حق مہر ادا کرتے تھے، امیر لوگ، تو جو غریب تھے وہ پھر حق مہر ادا نہیں کر سکتے تھے، تو لوگوں میں نکاح کی طرف تھوڑا کم رجحان حضرت عمر نے دیکھنا شروع کیا. تو سدباب کے لیے حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ زیادہ حق مہر نہیں رکھنا، کم رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے، باہر نکلے، ایک عورت نے پکڑ لیا، فرمایا امیر المومنین آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ 400 درہم سے زیادہ حق مہر مقرر نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے تو قرآن میں لفظ قنطار لایا ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر، زیادہ سے زیادہ سونا جتنا بھی دو ان سے واپس نہیں لینا عورتوں سے. حضرت عمر واپس فوراً منبر پہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج جو میں نے یہ اعلان کیا تھا، میں عمر خود اس اعلان کو ختم کرتا ہوں، اور میں حیران ہوا کہ دین کی سمجھ مجھ سے زیادہ ایک عورت میں ہے. حق بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن حق بات کو قبول کرنا، اور ایک ایسا شخص جو صاحب حیثیت ہے، امیر المؤمنین ہے، سیاہ و سفید کا مالک ہے، جو حکم کرے وہ بجا لایا جاتا ہے، وہ ایک عام عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ یہ بات غلط کی آپ نے. حضرت عمر نے اس حق بات کو قبول کر لیا. ہمارے یہاں کیا ہے، جو بندہ 2-4 حق باتیں کر لے وہ کسی کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہے نہیں. تو یہ حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق بات کرے اور حق بات کو قبول بھی کیا کرے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے ہمارے سامنے ان کی سیرت پڑھی جاتی ہے، جلال، رعب، دبدبہ، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوف خدا کتنا تھا۔ جب انسان میں عہدہ اور منصب بھی ہو اور طبیعت جلالی بھی ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اپنی عدل و انصاف سے دور ہو ہی جاتا ہے اپنی اس طبیعت کی وجہ سے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، اس جلال و جمال کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کبھی بھی عدل و انصاف سے پیچھے نہیں گئے۔ سگا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اونٹ ہے، مدینہ کے بازار میں لگا ہوا ہے، بیچنے کے لیے لایا ہوا ہے انہوں نے۔ حضرت عمر بازار میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے سب اونٹوں میں سے یہ اونٹ فربا اور موٹا اور تازہ ہے، فرماتے ہیں کس کا ہے؟ جواب آیا حضور یہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہے۔ فرمایا اچھا یہ عبداللہ کا ہے، یہ میرے بیٹے کا ہے۔ فوراً بلایا اپنے بیٹے کو اور فرمایا یہ اونٹ تیرا فربا ہے اور عوام کے باقی لوگوں کے اونٹ فربا نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ بیٹا بھی بیٹا تھا، جانتا تھا اپنے والد کی طبیعت کو، صحابی رسول بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں امیر المومنین میں نے یہ اونٹ خریدا، میں نے کچھ اسے کھلایا پلایا نہیں، میں نے صرف اسے فلاں چراگاہ میں فلاں جو چرانے والا تھا، جو دیکھ بھال کرنے والا تھا، اس کے حوالے کیا اور چند ماہ کے بعد اسے اب میں وہاں سے سیدھا مارکیٹ میں لے آیا، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ایسی بات نہیں ہے، کیا تیرا اونٹ جب چراگاہ میں جاتا تھا تو باقی لوگوں کے بھی اونٹ ہوتے تھے، باقی لوگ بھی اونٹ چرایا کرتے تھے، کیا وہ لوگ باتیں نہیں کرتے تھے کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کو زیادہ چرنے دیا گیا؟ کیا وہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اسے جو زیادہ چارے والی جگہ اس طرف لے کر جایا جائے؟ کیا وہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کا زیادہ خیال رکھا جائے، اس کو پہلے پانی دیا جائے؟ فرمایا ان باتوں کا اثر میں تیرے اس اونٹ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور خود پوچھا بتا 3 ماہ 4 ماہ کتنا عرصہ پہلے یہ اونٹ کتنے میں تو نے خریدا تھا؟ بیٹے نے بتایا اباجان میں نے اتنے میں خریدا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کی قیمت لگوائی، وہ بازار میں بیچا اور جتنی قیمت میں چند ماہ پہلے عبداللہ ابن عمر نے خریدا تھا وہ قیمت واپس کی، اور جتنی زیادہ قیمت لگی، جو منافع ہوا، پروفٹ ہوا، وہ سیدھا جا کر حضرت عمر نے بیت المال میں جمع کروایا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر کے ہوتے ہوئے عدل و انصاف پیچھے رہے۔ جہاں عمر ہوگا وہاں عدل ہوگا، جہاں عمر ہوگا وہاں انصاف ہوگا۔ اور عدل و انصاف دوسروں کے لیے بڑا آسان ہے، دوسروں کے لیے بڑا آسان ہے۔ کوئی جرم کرے سزا دے دو، کوئی جرم کرے لٹکا دو، کوئی جرم کرے جلا وطن کر دو، لیکن اپنوں کے بارے میں انصاف کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ قرآن نے 3-4 جگہ اس کو ذکر کیا کہ اپنوں کے خلاف گواہی دینا یہ بڑا مشکل کام۔ یہ تھے حضرت عمر جن کا عدل آج پکار پکار کے ہمیں کہہ رہا ہے مسلمانوں اس عدل کی تمہیں ضرورت ہے، اس انصاف کی تمہیں ضرورت ہے۔ روم سے وفد آیا، ہمارے حکمران آج کس شاہی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا شاہانہ زندگی گزارتے ہیں ہمارے حکمران، کیا پروٹوکول۔ حفاظت ایک الگ چیز ہے، کرنی چاہیے، لیکن بلا وجہ کا پروٹوکول اور بلا وجہ کے خرچے اور ٹیکس سارے کا سارا عوام سے لے کر، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، نا انصافی ہے۔ روم کا وفد آیا، مسجد نبوی میں پہنچا، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر، مسلمانوں کا پارلیمنٹ، مسلمانوں کا مرکز و محور، مسلمانوں کا سینٹ مسجد نبوی پہنچا۔ روم کا وفد آیا، شاہانہ انداز کے ساتھ آیا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آیا، تحفے تحائف لے کر آیا، اور بڑے بہترین اور خوبصورت قسم کے وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر آیا، اور ململ کے اور خوبصورت کپڑوں میں اور خوبصورت قسم کی زیب و زینت کے ساتھ اور خوشبوؤں کے ساتھ لدا ہوا وہ وقت پہنچا
کہ دیکھیں وہ کون ہے مسلمانوں کا امیر المومنین، جو بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، فتوحات اس کے قدموں میں خود آ کے رک رہی ہیں۔ پوچھا کہاں ہے امیر المومنین؟ صحابہ نے پوچھا ہمیں نہیں معلوم، اس طرف نکلے تھے۔ اللہ، انہوں نے کہا بھائی تمہارے حکمران، تمہارے بادشاہ، تمہیں نہیں پتا کہاں ہیں؟ ہاں بھائی نہیں پتا، وہ نکل جاتے ہیں کہیں آگے پیچھے، کہیں گئے ہوں گے کسی کام سے۔ تو کہا کب تک آئیں گے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم کب آئیں گے۔ بھائی بادشاہ ہوتا ہے آنے جانے کا شیڈول، پورا پروگرام، راستہ کہاں جا رہے، کہاں رکنا، وہاں آگے جا کے تیاری کرنا، کنیزیں غلام جا کے وہاں خدمت کے لیے بھائی ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ایسا۔ فرمایا کوئی پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ وہ وقت پوچھتا ہے کس طرف گئے؟ فرمایا اس طرف گئے۔ صحابہ نے بتایا، چل پڑا اس طرف وقت کہ دیکھتے ہیں کہیں مل جائیں شاید۔ دیکھا تو ایک درخت کے نیچے حضرت عمر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر آرام فرما۔ جا کے انہوں نے کہا بھائی مسلمانوں کے بادشاہ کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بادشاہ تو نہیں، لیکن مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین ہوتا ہے اور میں ہی ہوں عمر ابن خطاب۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک ایسا بادشاہ ہے، نہ اس کو کوئی ڈر ہے، نہ اس کو کوئی خوف ہے، نہ اس کو کوئی لالچ ہے، اور یہ کس حالت میں زمین کے اوپر پڑا اور ہم وہ روم میں اس سے ڈر رہے ہیں۔ روم کے لوگ تکیہ لگائے لیٹے ہوئے شخص سے ڈر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ عدل و انصاف کا بادشاہ تھا عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمرو ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ کے خلیفہ ہیں، گورنر، اور ان کے بیٹے نے ایک شخص کے ساتھ ریس لگائی، گھوڑے کی ریس لگائی۔ ریس میں وہ جو عام آدمی تھا اس کا گھوڑا آگے نکلنے لگا، تو عمرو ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے برچے سے اس کو مارا کہ میرے سے آگے کیوں نکل گیا۔ اس شخص نے خط لکھا امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر نے بلا لیا، اور صرف اسے اور عمرو ابن سعد کے بیٹے کو نہیں بلایا، حضرت عمرو ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا۔ فرمایا سعد مجھے یہ خط پہنچا، عمرو مجھے یہ خط پہنچا کہ تمہارے بیٹے نے ایک عام رعایا کے فرد کو درے مارے، کوڑے مارے، اور وجہ یہ تھی، وجہ نزاع یہ تھی کہ تمہارے بیٹے سے اس کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ حضرت عمرو ابن سعد نے فرمایا امیر المومنین واللہ اس نوجوان نے یہ قضیہ، یہ معاملہ میرے سامنے نہیں لایا، ورنہ میں اس کے سامنے اپنے بیٹے کے سر پہ کوڑے مارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف یہ نہیں ہے عمرو ابن سعد کہ تم اپنے بیٹے کے سر پہ کوڑے مارو، انصاف یہ ہے حضرت عمر نے اپنا کوڑا اس نوجوان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا عمرو ابن سعد کے بیٹے کو مارو جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے۔ فرمایا عمرو ابن سعد سنو، یہ ہے انصاف، جس نے مارا وہی مار کھائے اور جس کو مارا وہی واپس مارے گا۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج ساری کی ساری انسانیت کی زبان کے اوپر ہے۔ فرمایا عمرو ابن سعد اللہ نے ان لوگوں کو، ان رعایا کو، اس عوام کو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے زندہ جنا ہے، اپنی ماؤں کے پیٹوں سے آزاد جنا ہے۔ تم اور تمہارا بیٹا، میں، ہم کون ہوتے ہیں ان کو غلام بنانے والے؟ یہ آزاد ہیں، آزاد جنے گئے ہیں۔ یہ تھا حضرت عمر کا انصاف۔ 1 منٹ رہ گیا، بس آخری واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر اپنی ذات کے بارے میں بھی انصاف کرتے تھے۔ ابی ابن کعب مشہور صحابی رسول ہے، ان کا حضرت عمر کا کسی معاملے میں نزاع ہو گیا، تو آپس میں معاملہ ہو گیا، حضرت زید کو حکم بنایا، دونوں چلے گئے، حضرت زید سامنے بیٹھے، فرمایا امیر المومنین میرے پاس تشریف لائیے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا نہیں زید، میں اس وقت تمہارے پاس ایک معاملے میں حاضر ہوا ہوں اور میں ابی ابن کعب کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت زید سامنے بیٹھے اور وہ شخص
جس نے 3600 سے زائد علاقے فتح کی عمر ابن خطاب، وہ حضرت زید کے سامنے عدالت کی کٹہرے میں کھڑے، ایک طرف ابی ابن کعب کھڑے ہیں، ایک طرف حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہیں۔ معاملہ سنا، ابی ابن کعب مدعی تھے، حضرت زید نے فرمایا ابی آپ اپنے گواہ پیش کیجئے، شریعت کہتی ہے گواہ پیش کرو دعوے کے ساتھ۔ ابی ابن کعب فرماتے ہیں میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ حضرت زید نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، حضرت عمر نے کہا میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید فرمانے لگے امیر المومنین آپ کی عزت اور مقام ہے، آپ قسم نہ اٹھائیے۔ حضرت عمر نے فرمایا شریعت کیا کہتی ہے یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو عمر کون۔ فرمایا دیکھو شریعت یہ کہتی ہے مدعی اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ قسم اٹھائے گا، اور میں قسم اٹھاتا ہوں۔ قسم اٹھائی، حضرت عمر کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ جاتے جاتے حضرت زید سے فرمانے لگے زید تم کبھی بھی انصاف نہ کرنا، یعنی کہ آئندہ کوئی حکم بنائے، کوئی تمہیں کہے کہ فیصلہ کرو تو تم نے کبھی بھی انصاف نہیں کرنا، کیونکہ تم مجھ میں اور ایک عام آدمی میں فرق کر رہے تھے۔ کوئی ایسا آدمی جو ایک عام آدمی اور حکمران میں فرق کرے فیصلہ کرتے ہوئے، وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ یہ تھے ہمارے حکمران، یہ تھے ہمارے رہنما، یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھی زندگیاں، یہ تھی عدالت، یہ تھا عدل و انصاف، اور یہ تھی رعایا کی فکر، رعایا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی سطح پہ رہنا، ان کی طرح رہنا، عدالت میں اپنے آپ کو ان کی طرح رکھنا، اور انصاف کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، آڈٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ آج پوری امت مسلمہ اس چیز سے خالی۔ کیا حکمران، کیا ان کے وزراء، کیا ان کے مشیر، اور کیا میں اور آپ، کبھی بھی ہم لوگ عدل و انصاف کے ساتھ نہیں رہتے، ہمیشہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔